بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تحسیر المبتدی کے سبق میں ہم نے پڑھا تھا کہ فعل کی 6 قسمیں ہیں: ماضی، مضارع، حال، مستقبل، امر اور نہیں۔ پھر فعل ماضی کی تعریف آئی اور اس کی قسمیں۔ فعل ماضی کی 6 قسمیں ہیں: ماضی مطلق، ماضی قریب، ماضی بعید، ماضی استمراری، ماضی احتمالی اور ماضی تمنائی، جن میں ہم 4 کی تعریفات پڑھ چکے ہیں۔ اب آگے چلتے ہیں۔ ماضی احتمالی کس کو کہتے ہیں؟ ماضی احتمالی کہتے ہیں اس فعل کو جس میں گزرے ہوئے زمانے میں، گزرے ہوئے وقت میں کسی کام کے ہونے میں شک معلوم ہو کہ بھی یہ ہوا بھی ہوگا یا نہیں بھی ہوا ہوگا۔ مثال کے طور پر ایک طالب علم ہے، اس کا بھائی آنے والا تھا 8 بجے کے وقت میں۔ اب وہ 7 بجے سے درجے میں بیٹھا ہوا ہے، مدرسہ شروع ہو گیا اور 9 بجے استاد صاحب نے پوچھا کہ بھی آپ کا بھائی آ گیا کہ نہیں؟ تو ظاہر سی بات ہے، اب یہ درجے میں بیٹھا ہوا ہے، ملاقات تو ہوئی نہیں اور معلوم ہے کہ 8 بجے آنے والا تھا، لیکن چونکہ ملاقات ہوئی نہیں اب تک، اس لیے کیا جواب دیا؟ آیا ہوگا۔ چونکہ ملاقات ہوئی نہیں اس لیے یقین سے نہیں بولا، لیکن 9 بج رہے ہیں اور 8 بجے آنے والا تھا، اس لیے کیا کہا؟ آیا ہوگا۔ مطلب یہ کہ شک ہے، ہو سکتا ہے آ گیا ہو، یا ہو سکتا ہے کوئی رکاوٹ آ گئی اور 8 بجے تک نہ پہنچا ہو۔ تو اس کو کہتے ہیں ماضی احتمالی، کہ گزرے ہوئے زمانے کے کسی کام میں شک معلوم ہو۔ اس کے بعد ہے ماضی تمنائی۔ ماضی تمنائی کس کو کہتے ہیں؟ کہ گزرے ہوئے وقت کے کسی کام کی آرزو معلوم ہو۔ مثال کے طور پر امتحان ہوا، اب ساری کتاب یاد کر ڈالی لیکن آخری 2 صفحے یاد نہیں کیا، سستی، دھیان نہیں دیا۔ اب سوالات کے پرچوں میں ایک سوال اس طرح کا آ گیا 5 نمبر کا جو ان 2 صفحات میں سے تھا۔ اب چونکہ اس کو یاد نہیں کیا، کہاں سے لکھے گا؟ تو اب یہ بیٹھا بیٹھا پچھتا رہا ہے اور کہہ رہا ہے کاش کہ وہ 2 صفحے بھی یاد کر لیتا۔ اس کو کہتے ہیں ماضی تمنائی۔ کاش کہ وہ 2 صفحے بھی یاد کر لیتا۔ تو کس گزرے ہوئے زمانے کے، گزرے ہوئے وقت کے کسی کام کی آرزو معلوم ہو، اس کو کہتے ہیں ماضی تمنائی۔ اب ماضی کی یہاں 6 قسمیں ہوئی۔ اب آگے چلتے ہیں۔ مضارع۔ مضارع کہتے ہیں اس فعل کو
جس میں زمانہ موجودہ یا آئندہ، حال یا مستقبل دونوں پائے جائیں۔ فعل مضارع میں فارسی میں جو ہم پڑھ رہے ہیں بیاید، آوے، مضارع، یہ حال کے معنی میں بھی آتا ہے، یعنی آتا ہے یا آئے گا۔ بیارد، لاوے، مضارع، تو بیارد کا ترجمہ لاتا ہے، یہ بھی کریں گے، لائے گا، یہ بھی کریں گے، یعنی جس معنی کی ضرورت ہوگی دونوں میں وہ معنی ہم اس کا کریں گے۔ مثال کے طور پر اگر آپ سبق پختہ یاد کر لائے تو آپ کو انعام ملے گا۔ تو لائے کا مطلب لاؤ گے، اگر آپ سبق پختہ یاد کر کے لاؤ گے، اگر آپ سبق پختہ یاد کر کے لاتے ہو تو حال کا ترجمہ بھی اس کا ہوتا ہے اور مستقبل کا بھی ترجمہ اس کا ہوتا ہے۔ تو فعل مضارع میں حال اور مستقبل دونوں معنی پائے جاتے ہیں۔ حال کسے کہتے ہیں؟ جس میں زمانہ موجودہ پایا جائے، یعنی فی الحال جو وقت چل رہا ہے اس میں کام کا ہونا معلوم ہو۔ جیسے خالد پڑھتا ہے، پڑھتا ہے یعنی ابھی پڑھ رہا ہے، یہ زمانہ موجودہ ہے، فعل حال ہے۔ اور مستقبل کسے کہتے ہیں؟ جس میں زمانہ آنے والا پایا جائے، آنے والے وقت میں کام کا ہونا معلوم ہو۔ جیسے حامد دہلی جائے گا، تو جائے گا کا مطلب کیا نکلا؟ آنے والے وقت میں جائے گا، گیا نہیں، فی الحال جا بھی نہیں رہا، آنے والے وقت میں جائے گا، اس کو کہتے ہیں مستقبل۔ امر کسے کہتے ہیں؟ امر جس میں کسی کام کے کرنے کا حکم دیا جائے، کسی کام کے کرنے کی طلب ہو۔ جیسے استاد صاحب نے آپ سے کہا سبق سنائیے، تو سنائیے یہ حکم ہے، کام کے کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ یا مثال کے طور پر والدین نے آپ سے کہا کہ بازار سے سبزی لائیے، تو لائیے یہ کام کے کرنے کی طلب ہے، اس کو کہتے ہیں امر۔ اور نہیں کہتے ہیں جس میں کسی کام کے کرنے سے روکا جائے، یعنی نہ کرنے کی طلب ہو۔ مثال کے طور پر اذان کا وقت ہو رہا ہے اور ایک بچہ بلہ لے کر گھر سے باہر نکل رہا ہے، تو والدہ نے کہا ابھی کھیلنے مت جاؤ، تو مت جاؤ یہ نہ کرنے کا حکم ہے، کام سے منع کیا جا رہا ہے، جانے سے روکا جا رہا ہے، تو نہ کرنے کا حکم اسے کہتے ہیں نہیں۔ فعل کی
قسمیں ہم نے پوری الحمدللہ پڑھ لی.